علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ ذکر آل محمد قبول فرما۔ کوشش کیجئے گا جتنے صاحبان تشریف فرمائیں آمین کہنے کی، کیونکہ نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے دعا مانگنے والا جتنا بلند و بالا کیوں نہ ہو، جب تک آمین نہ کہی جائے اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ میرا اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، سرکار مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ، حیدر کرار کی ولایت عظمیٰ کا واسطہ، زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرا اللہ تجھے آل محمد کی عظمت و عصمت کا واسطہ، بانیان مجالس ملک صاحبان کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس نے جتنی کوشش کی ہے ذکر آل محمد کے لیے شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اس مجلس عزا کا ثواب اس خانوادے کے جملہ مرحومین کے میرا مالک نام عمل میں درج فرما۔ ان کی قبروں پہ انوار آل محمد کا سایہ نصیب فرما۔ جب بندہ اپنے آپ کو محمد و آل محمد کا نوکر سمجھتا ہے، کوشش کیجئے گا بلند آواز سے آمین کہنے کی۔ میرا اللہ تجھے غیبت کے پردوں کا واسطہ میرے آخری سردار کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے، معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جسے آل محمد کے احسانات یاد ہیں وہ مل کے بلند صلوات۔ کوشش فرمائیے ایک صلوات اپنی تعداد کے مطابق بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی کوشش فرمائیں بلند صلوات۔ جو غافل بیٹھے ان کو شامل کر کے ایک صلوات اپنے وارث سے پاک کی آمد کے لیے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ سامعین گرامی قدر معززین محفل حسین ابن علی، سرمستان بعد ولایت حیدر کرار، اگر آپ کی توجہ شامل حال ہو تو میں تذکرہ محمد و آل محمد کا آغاز کر دوں۔ سلامت رہیں۔ امام زمانہ شہنشاہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ ملک صاحب اگر آپ کی دعا شامل حال ہو تو میں پہلا فقرہ آپ کے اس مکرم مجمع کی سماعتوں کے حوالے کروں، اور مجھے اندازہ ہو کہ مجھے کتنی دیر کی نوعیت کا ذکر آپ تک پہنچانا ہے۔ سانسیں رکنے کا نام موت نہیں، علی سے دوری کا نام موت ہے۔ آباد رہے، آباد رہے، آپ سلامت رہے، مالک بزرگوں کو سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ سانسیں رکنے کا نام موت نہیں، چونکہ بزرگوں کے سال ثواب کی مجلس سے بھائی فخر نے تو حکم مجھے اور کیا ہے، مگر میں اپنی دانش سے آج کی اس نوکری کا انتخاب کیا ہے۔ سانسیں رکنے کا نام موت نہیں، علی ابن ابی طالب سے دور ہونے کا نام موت ہے۔ چاچا جی مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، مولا بھائی عدنان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اگلا جملہ اسی سے اندازہ ہو جائے گا کون تازہ دم بیٹھا ہے، کون ذکر آل محمد میں وقت گزارنے کے لیے بیٹھا۔ ایک بندہ روتا ہوا علی ابن ابی طالب کی محفل میں آیا۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے رحمت اور شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، اور علی نے مسکرا کے پوچھا اوے علی کی موجودگی میں تو کیوں رو رہا ہے؟ آباد رہے وہ ہاتھ جو علی کے لیے بلند ہوا، سلامت رہے وہ زبان جو ذکر حسین کی تائید کے لیے بنی۔ چاچا ولی تک خصوصی توجہ چاہوں گا، علی نے مسکرا کے پوچھا علی کی موجودگی میں تو کیوں رو رہا ہے؟ مالک آپ تک میں نے اپنی بات نہیں پہنچائی، جو کل کا دن گزرا نا، اس دن میں میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ مالک میں یتیم ہو کے آپ کی محفل میں آ گیا۔ ایک بندہ بھی مجھے ایسا نظر آ رہا جو مجلس میں شامل بیٹھا اس کے کانوں کی سماعت تک آپ کے نوکر کا لفظ پہنچے اور تو ولایت علی میں مسکرا سکے، میں مان سکتا ہی نہیں۔ علی نے کہا پھر پریشان ہونے والی بات کون سی ہے؟ یتیم تو وہ ہوتا ہے جس کا علی جیسا امام نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت ہے آپ تو ذکر علی کے لیے بلند ہوگا۔ آپ سلامت، امام زمان آپ کے حفظ و امان میں رکھے۔ علی شہنشاہ نے فرمایا یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی جیسا امام نہ ہو، اور موت اس لمحے کو کہتے ہیں جس میں بندے کا وارث کوئی نہ ہو۔
اس مٹی پہ چاچا ایوب سب سے زیادہ مقدر والا ہے وہ انسان جس کے ہر مشکل امر میں علی جیسا مددگار ہے. اور میرے معصوم کا فرمان ہے ان الموت والحیات خلقان من خلق اللہ. معصوم نے فرمایا جس طرح ہم اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں اس طرح زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے. اتنا بڑا ہے محمد و آل محمد کا رب جس کی ایک مخلوق کا نام زندگی ہے. پھر معصوم نے حدیث میں فرمایا موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. میں بات ملک جی مثال کے ذریعے واضح کروں تاکہ تمام بزرگان تک میرا پیغام میں حق پہنچے. اللہ نے جب امر موت کو نازل فرمایا نا تو چاچا ایوب درمیان میں اللہ نے ایک فرشتہ رکھا ہے وسیلہ جس کا نام ہر شیعہ سنی بڑے چھوٹے کو یاد ہے، جس کا نام نامی حضرت اسرائیل علیہ السلام. اس کا لقب ہے ملک الموت. میری آواز دھیمی ہو جناب کی آواز بلند ہو تو مجھے پتہ لگے آپ تازہ دم بیٹھے ہیں، ذکر آل محمد میں آمادہ بیٹھے ہیں، اور میں جملہ اپنا آپ کے حوالے کر دوں. زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس نے درمیان میں ایک فرشتہ رکھا جس کا نام ہے اسرائیل، جس کا نام ہے اسرائیل. یہ اتنا طاقتور فرشتہ ہے تیرے گھر کا مرکزی دروازہ بند رہتا ہے یہ گزر آتا ہے، تیرے بیڈ روم کی کنڈی لگی رہتی ہے یہ تیرے بستر تک آتا ہے، دائیں بائیں تیرے تمام رشتہ دار سو رہتے ہیں. وہ امر موت کو شامل کرتا ہے. صرف 5 منٹوں کی دیر ہے، 5 منٹ کے بعد جناب مردہ ہو جاتے ہیں. جناب کے رشتہ دار جناب کو اٹھا کے قبر کی 6 دیواروں میں گرا دیتے ہیں. مجھے ممبر آل محمد تک اپنا پیغام ان لفظوں کے ساتھ آپ تک پہنچانا ہے. یاد رکھیے گا زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. جب اس کا فرشتہ آتا ہے وہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، وہ ہر دیوار گزر کے تیرے بستر تک آتا ہے. بندہ دیکھوں جو ذکر آل محمد سننے کے لیے امام حسین مقدر 4 دیواری کے اندر بیٹھا ہے اور تیرے چہرے پہ ولایت علی کا تبسم لائے، میں ذاکری چھوڑ کے گھر نہ چلا جاؤں. مجھے کہنا بس اتنا ہے جب زندگی کا یہ مشکل وقت آئے تو اکیلا نہ ہو بلکہ تیری مدد کے لیے علی ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ مالک قبول فرمائے. یہ جنہیں یا علی نہیں آکیا ہو شیعہ سنی تو کوئی فرق ہے یا رولا کوئی ہو رہے کرمالے جرت نال بہادری نال یا علی. اس مشکل امر میں تیرے ساتھ کوئی نہ کوئی مددگار کوئی نہ کوئی معاون ہونا چاہیے. جس درجے پہ میری نگاہ ہے وہ اس سے ایک درجہ مزید بلند ہے. ہمیں مارنے کے لیے آتا ہے اسرائیل. کبھی بیٹھ کے سوچا ہے 3 فرشتے اسرائیل سے بڑے ہیں، ان کو کون مارے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 فرشتے جو حضرت اسرائیل سے بھائی نقیب ممبر صاحب بڑے ہیں، ان کو کون مارے گا؟ میں نام بھی بتاتا ہوں، میں فرشتوں کا کام بھی بتاتا ہوں. نام نامی حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ اتنا طاقتور فرشتہ ہے، بظاہر محمد مصطفیٰ قرآن کی آیت کے لیے اس کا انتظار کرتے ہیں. اللہ کی رسالت اللہ کے نبیوں تک پہنچانے کی اس کی ذمہ داری ہے. دوسرا فرشتہ نام نامی اس کا حضرت اسرافیل. اس کے ہاتھ میں ہے سور. اتنا طاقتور فرشتہ ایک دفعہ پھونک مارے گا 7 آسمان زمین آپس میں لپٹ کے تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، زلزلہ قیامت آ جائے گا. ایک تیسرا فرشتہ جس کا نام ہے حضرت میکائیل. کوئی نبی کھائے، کوئی ولی کھائے، کوئی شیعہ کھائے، کوئی سنی کھائے، جہاں جہاں میرے اللہ کا رزق پہنچتا ہے رزق پہنچانے کی ذمہ داری اس میکائیل فرشتے کی ہے. مجھے کہنا فقط اتنا ہے کہ ان 3 فرشتوں کو کون مارے گا؟ کیونکہ اسرائیل تو ان سے چھوٹا ہے، وہ اپنے سے بڑے فرشتے کی روح قبض نہیں کر سکتا. جملہ مجھے ممبر آل محمد کی بلندی سے آپ تک بھیجنا ہے. میں درمیان میں فرقے کی دیوار کھڑے کیے بغیر جناب کی قبر کی رات آسان کرنے کے لیے فکرہ کرنے لگا ہوں. مجھے اپنی زندگی سے یہ جملہ زیادہ پیارا ہے. اور اللہ روح کیسے نکالتا ہے؟ انسان کے پاؤں کے ناخن سے اللہ روح نکالنے کا عمل شروع کرتا ہے، پھر وہ انسان کے قدموں سے گزرتی ہے. جب بندہ مر رہا ہوتا ہے نا اسے کم از کم 40 دن پہلے زبان وحی سے پتہ لگ جاتا ہے فلاں دن میری موت کا دن ہے. وہ اپنی موت کے انتظار میں ہوتا ہے. اور جب روح نکلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو بندے کو محسوس ہو جاتا ہے میری زندگی کے سانس تمام ہو رہی ہیں. وہ رانے سے گزرتی ہے، پھر شکم سے گزرتی ہے. سائنس پڑھ لے تیری مرضی، مذہب آل محمد پڑھ لے تیری مرضی. میں دونوں علموں کی ذمہ داری قبول کر کے فکر کہہ رہا ہوں. یہاں 3 سیکنڈ کے لیے تیرا سانس رکتا ہے جسے زمانہ موت کی ہچکی کہتا ہے، جسے زمانہ چاچا جی موت کی ہچکی کہتا ہے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا پروردگار اگر آپ نے فیصلہ کر لیا اس بندے کی زندگی تمام ہو گئی ہے، اس کی موت کا لمحہ آ گیا ہے، یہ مارتے مارتے 3 سیکنڈ کے لیے انتظار کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ علی ابن ابی طالب کے رب نے فرمایا جہاں تک میری امت تک میرا پیغام پہنچا دینا میں 3 سیکنڈ کے لیے سانس روک کے انتظار کرتا ہوں. تو علی مان لے میں بخش دوں گا. سبحان اللہ
سبحان اللہ، سونا لگتا ہے ہاتھ اگر علی واسطے بلند ہو جائے. یا علی بادشاہ وارث سے کائنات والا آباد رہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. جڑے بولے ہو تسی سلامت رہو، جڑے نہیں بولے تسی ڈبل سلامت رہو. چونکہ یہ لمحہ تو آنا ہی آنا ہے، آج نہیں تو کل مالک کے حضور تو جانا ہے. میں بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے، ان کی بلندی یا درجات کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں. وہ لمحہ تو آنا ہی آنا ہے. میں آپ کو موت سے ڈرانے نہیں آیا، میں اتنی آسان کر کے موت سناؤں گا تیرا علی پہ مرنے کا دل کرے گا. سونا کر کے بھائی با جماعت. یا علی بادشاہ وارث. سبحان اللہ. علی کا نام لینے سے، سبحان اللہ، نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے. بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے. مشکل پڑے تجھ پر تو پڑھ لو نادی علی، لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے. نعرہ حیدر. خوبصورت حیدری. میں بسم اللہ کروں. مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کے چہروں پہ یہ مجلس آل محمد کا نور سلامت رکھے. جب ایسی مجلس ہوتی ہے نا مالک صاحب، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو مجلس حسین کی افادیت سمجھاؤں، کیونکہ وہ لوگ بھی اسی زمانے میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں کسی غریب دی بیٹی دی شادی کر دیں دے. ایڈا لمبا چوڑا اہتمام کر کے جو مجلس حسین علیہ السلام کروائیے، لکھاں روپے خرچ ہو گئے، کوئی اور چنگا کام کر لے. میں بتانے لگا ہوں دنیا کی کوئی اور محفل نہیں جس میں خود 14 آئے. آباد رہے وہ بندہ جو ذکر حسین کی تائید میں میرے ساتھ بولا ہے. یار یہ مجلس حسین ابن علی کائنات کا واحد دربار ہے جس میں چہاردہ معصومین مجلس آل محمد میں خود تشریف لاتے ہیں. جتنی عبادتیں خدا نے تیری گردن پہ واجب کی ہیں نا، جتنی بسم اللہ بھائی فکر، جتنی عبادتیں خدا نے تیری گردن پہ واجب کی، نماز پڑھتا ہے تو اپنی عاقبت کے لیے. تیری قبر میں نے نہیں اترنا، میری قبر میں جناب کا کام کوئی نہیں ہے. آپ پڑھ کے جائیں گے تو خدا سے جزا پائیں گے، اگر انکار کر کے جائیں گے تو اس سے سزا پائیں گے. جو تیری گردن پہ روزہ واجب ہے وہ میری پہ نہیں، جو میری گردن پہ روزہ واجب ہے وہ جناب پہ نہیں. تیری عبادت اپنی، میری عبادت اپنی، مگر اللہ نے بھائی فکر ہر عبادت کا اجر معین کیا. جو بندہ نماز پڑھے گا پیسے تھوڑے بھی کمائے تو برکت زیادہ. جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کی اولاد تھوڑی بھی ہو تو با بخت ہوگی، با برکت ہوگی، اس بندے کے چہرے پہ نور ہوگا، اللہ اس کے رزق میں کشادگی عطا کرے گا. بندہ دیکھوں گا جو ذکر آل محمد کے صاحبان تلے بیٹھے ہو، علی کے دروازے کا نوکر جملہ مجلس حسین کی عظمت کا بھیجے تو مسکرا نہ سکے میں ذاکری چھوڑ کے گھر نہ چلا جاؤں. اللہ نے ہر عبادت کا اجر مقرر کیا ہے. کائنات کی واحد عبادت ہے مجلس حسین علیہ السلام، جس کے اجر کو معلوم کرنے کے لیے ہر بندے کو مرنا پڑے گا، مر کے قبر کی چار دیواری میں اترنا پڑے گا، قبر میں لمبی رات گزارنی پڑے گی، پھر میدان محشر میں آنا پڑے گا. جو جانتا ہے جانتا، جو نہیں جانتا آج اپنے نوکر کی زبان کے ذریعے جانے. اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں. جب حسین کا عزادار میدان محشر میں جائے گا اللہ جنت کے 8 دروازے کھولے گا. ہر دروازے سے 2 فرشتے آئیں گے، وہ آ کے عزادار حسین کی کلائی میں ہاتھ ڈالیں گے اور اسے کہیں گے زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت شبیر کے ماتمی کے انتظار میں ہے، زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت عزادار کے انتظار میں ہے. اس وقت مجلس حسین کروانے کا لطف نہیں آ جائے گا جب عزادار حسین خدا کے فرشتے کا جھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ، میری جنت وہی ہے جہاں حسین کھڑا ہے. یا علی بات دوستی بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان سے دوستی بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سانپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو ہاتھ ماتم شبیر میں نہیں اٹھتا اس ہاتھ میں ہاتھ ملانے کی ضرورت. واحد عبادت ہے مجلس حسین جس کا اجر خدا نے معین نہیں کیا. اور ملک جی وہ محفل چھوٹی نہیں ہوتی جس میں دعا کرنے کے لیے علی بیٹھے ہوں. یہ جو آج کل معاشرے سے آوازیں اٹھتی ہیں نا، یہ مختلف میڈیم کے ذریعے ہم تک بھی پہنچ جاتی ہیں. پہلے ملک جی وہ باتیں کرتے تھے جو اپنے آپ کو ہمارا غیر سمجھتے تھے،
اب اپنے باتیں کرنے لگے، جی مجلس کروانے کی ضرورت کیا ہے، اہتمام کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنے لوگوں کو بلانے کی ضرورت کیا ہے، ان کے لیے طرح طرح کھانے بنانے کی ضرورت کیا ہے. پھر مجلس کروانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں مجلس کروانے کا فائدہ کیا ہے. مجلس حسین کس نے کروانی ہے؟ یہ فیصلہ انسان نہیں کرتا، کربلا سے میرا حسین کرتا ہے. بولا کیجئے، زینت بن کے بیٹھا کیجئے، ذکر حسین علیہ السلام کیا ہے. مجلس کس نے کروانی ہے؟ کائنات کے کس ذرے پہ حسین کا ذکر ہونا ہے، اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کرتے، اس کا فیصلہ کربلا سے میرا حسین کرتا ہے. مجلس کس نے پڑھنی ہے؟ ڈیوٹی میرا شبیر لگاتا ہے. لنگر کس نے کھانا ہے؟ فیصلہ شبیر کرتا ہے، جو کہ ہر کسی کے نصیب میں ہی نہیں ہے. میں ایک سید عالم دین کا واقعہ آپ کے سامنے تبرک کے مجلس کے طور پہ بیان کرنے لگا ہوں. ایک سید جو کربلا میں پیدا ہوا، 80 سال اس کی عمر مبارک ہو گئی، صدام کے دور سے پہلے، سفید اس کی ریش. راتوں رات اسے خبر ملی کہ صدام نے اعلان کیا کہ کل صبح سے پہلے کربلا میں کوئی سید، کوئی عالم دین موجود نہیں رہنا چاہیے. میں نے یہ ذریعہ بند کر دینی ہے، میں نے یہ بت پرستی بند کر دینی ہے، کوئی نہیں آئے گا آج کے بعد کربلا کی زیارت پہ. سید تھا نا، جگر پہ نشتر چلا. بزرگ بیٹھا ہے تو اس کی بلند آواز میں میری تائید نکلے گی میرے لیے. کوئی نوجوان بیٹھا تو اس کے چہرے پہ تبسم آئے گا ذکر حسین کی برکت سے. سید تھا، کلیجے پہ نشتر چلا، رات کو سفر کر کے ذریعہ شبیر میں آیا. بلا تشبیہ بڑے شوق کے ساتھ اس نے ذریعہ شبیر میں دونوں ہاتھ ڈالے، بلا تشبیہ اپنا سینہ ذریعہ حسین کے ساتھ لگایا. مالک، میں آپ کی کربلا میں پیدا ہوا، میں نے دین یہاں سے سیکھا، تبلیغ کرتے کرتے اب میں موت کے کنارے پہنچ گیا. مالک، جب آپ کی ولایت کا فائدہ ملنے تھا مجھے آپ سے دور کیا جا رہا ہے. مالک، میں آپ کا سلام نہیں کر سکوں گا. یہ رات کو گھر آ کے سویا، کریم کربلا خواب میں آئے، فرمایا میرا بیٹا ہو کے گھبرا گیا ہے، اگر تو چاہتا ہے میری زری سے دور نہ ہو، اپنے گھر میں میری مجلس کروانا، میں تیرا گھر زری نہ بنا دوں، حسین نہ کہنا. یہ جتنی دیر ذکر حسین علیہ السلام جس جگہ برپا کیا جاتا ہے اتنی دیر وہ مجلس حسین تیری مٹی نہیں ہوتی، وہ حسین کے حرم کا حصہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو دعا کہیں قبول نہیں ہوتی وہ ذکر حسین علیہ السلام میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ حسین صرف زمانے کا طبیب نہیں ہے. حسین کائنات کا وہ کریم ہے جس کی آمد پہ پہلا مریض عرش سے آیا تھا. یہ دو ہی باتیں خدا نے تیری زندگی میں انتہائی مکرم اور معزز رکھی ہیں، ایک مجلس حسین، دوسری زورائی حسین. امام حسین کے دروازے کی زیارت یہ بھی ہر بندے کے نصیب کی بات نہیں. جس نے استغاثہ حسین پہ جتنی دفعہ لبیک کہا وہ اتنی دفعہ ذریعہ حسین کے سلام پہ جائے گا. میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیے گا. اور حکم ہے کریم کربلا کا، کربلا کے میدان سے جو بندہ پہلی دفعہ میری زیارت پہ آئے حسین کی طرف سے 30 سال کی زندگی اضافی لے. بھائی فخر اور میری سنگت بھی کربلا کی ہے، میں ان کی یاد دہانی کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں. جو بھی پہلی دفعہ میری زواری پہ کربلا آئے وہ حسین سے 30 سال کی اضافی زندگی پائے. بھائی فخر معاملہ ایسا ہوا کہ میں بین الحرمین مجلس پڑھ رہا تھا، میرے سامنے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی، ہندوستانی، اردو بولنے والے زائرین موجود تھے. میں مجلس پڑھ رہا تھا اور میں نے عظمت زواری پہ یہ جملہ کہا کہ جو بندہ پہلی دفعہ ذریعہ حسین کے سلام پہ آتا ہے حسین کی طرف سے 30 سال کی اضافی زندگی پاتا ہے. بالکل 10 قدموں کے فاصلے پہ ایک نوجوان میری مجلس اٹھا، قبلہ آپ طالب علم ہے نجف اشرف کے، آپ نے جو کہا یقیناً سچ کہا ہوگا، مگر ہمارے ساتھ ایک بندہ آیا تھا جو پہلی دفعہ کربلا کے سلام پہ آیا. اس نے پہلی دفعہ ذریعہ حسین کا طواف کیا، رات کو ہوٹل کے کمرے میں آیا، صبح اپنے بستر پہ مردہ پایا گیا. پھر یہ حدیث کہاں گئی کہ حسین زندگی عطا کرتا ہے، زبان ذاکر کی ہوتی ہے، بولنے والا خود کریم کربلا ہوتا ہے. میری زبان سے جملہ نکلا تھا، میں نے کہا یہ تو حسین کی مرضی ہے، کسی کو زندگی دے کے واپس بھیج دیتا ہے، کسی کو اپنی جنت میں خود ہی بلا لیتا ہے. چونکہ حسین علیہ السلام کی میدان کربلا کی جو خاک ہے وہ اس عظمت اور بلندی پہ واقع ہے. کوشش کیا کر زندگی کے سانسوں میں اس گھر کی محبت کو اپنا لے، جس کی محبت دنیا میں تیرے کام آئے گی، جس کی محبت قبر میں تیرے کام آئے گی. ہے کوئی حسین جیسا کریم تو لے آ میرے سامنے. میرے مالک کا کربلا سے اعلان ہے، جو بندہ پہلی دفعہ میری ذریعہ پہ آئے بلا تشبیہ باب قبلہ سے داخل ہو، اس کا سینہ ذریعہ حسین کے ساتھ لگے، اپنے آپ کو ذریعہ حسین کے ساتھ ایسے معلق کرے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے ساتھ ملتا ہے. اور کیا فائدہ ملتا ہے؟ براہ راست اللہ اپنے زوار سے کلام کرتا ہے. عبدی استانف الاول، اے حسین کے دروازے پہ آنے والا میرا بندہ، اپنی زندگی پھر سے شروع کر، پچھلے گناہ حسین کا صدقہ معاف ہو گئے ہیں.
حسین دور کی بات ہے، حسین کی کربلا دور کی بات ہے، پہلے حسین کی اس خاک کی عظمت کو پہچاننے کی کوشش کر۔ جہاں دنیا کی شفاعت اور شفا کا سلسلہ تھم جائے وہاں سے حسین کی خاک شروع ہوتی ہے۔ کائنات میں جتنے کریم آپ کو ملیں گے نا، پہلی دفعہ دروازہ بجاؤ گے وہ 10 روپے دے دے گا، تھوڑی دیر بعد دوسری دفعہ بجاؤ پھر 10 روپے دے دے گا۔ آخر انسان نے بشریت ہے، کسی نہ کسی مقام پہ آ کے اس کا پیمانہ صبر کا ٹوٹے گا۔ بھائی کتنی دفعہ آئے ہو؟ 1 دفعہ سوال کیا، 2 دفعہ کیا، 5 دفعہ، ہر تھوڑی دیر کے بعد میرے دروازے پہ آ جاتے ہو۔ یعنی کائنات کا ہر بندہ بار بار مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے، کائنات کا واحد کریم حسین جو نہ مانگنے پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے دروازے پہ آیا ہے تو سوال کر، میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میرے سے سوال کر، میں کائنات میں عطا کروں گا، میں قبر آسان کروں گا، میں محشر آسان کروں گا، جو مصطفیٰ کی شفاعت کا وارث ہے۔ تو کوشش کیا کر جہاں مجلس حسین ابن علی کا انعقاد کیا جائے، کوئی مجلس کروائے، کوئی پڑھنے والا ہو، تو ذکر آل محمد میں بیٹھا کر اس انداز سے جس طرح 14 کی کچہری میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ وہ سرحد ہے، یہاں تیری اور میری نگاہ میں انسان نظر آتے ہیں، اور تو اور میں بڑے خوش نصیب ہیں، ہر تیسرے دن ہمیں مجلس نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ سعادت ہر روز فرشتوں کو بھی نہیں ملتی۔ میں ملک عدنان جی حدیث آل محمد کی روشنی میں جملہ کہہ رہا ہوں، فرشتے دیتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں درخواستیں ہیں، مالک زمین پہ حسین علیہ السلام کی مجلس سے فلاں گاؤں میں فلاں قصبے میں سرکار ہمیں اجازت چاہیے۔ ایک دفعہ جو فرشتہ مجلس میں آتا ہے پھر قیامت کی صبح تک اس کی باری نہیں آتی۔ یہ مشاہد ملائکہ ہے، یہاں ملائکہ کے بیٹھنے کا مقام ہے، جو ایک دفعہ آ جائے اور جو مجلس حسین میں بیٹھ کے واپس جائے، جس آسمان سے وہ فرشتہ گزرتا ہے اس آسمان پر رہنے والی مخلوق سوال کرتی ہے، یہ اتنی خوبصورت خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ وہ جواب دے کہ ہم زمین پہ حسین علیہ السلام کی مجلس میں شریک ہوئے تھے۔ تو پھر کوشش کیا کرنا مجلس حسین کے احترام میں کمی تیری طرف سے نہ ہو، مجلس حسین پہ اعتراض تیری طرف سے نہ ہو، چونکہ یہ مجلس حسین رسالت مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ آغا وحید خراسانی نے اپنی مجلس میں کہا تھا، کسی بندے نے سوال کیا نا حسین کی مجلس کے متعلق، مالک عزاداری کے متعلق آپ کا کیا فرمان ہے؟ تو آغا وحید نے کہا جو حسین کی مجلس کے احترام میں کمی میں ایک لفظ کہے وہ لفظ نہیں ہوتا، وہ مصطفیٰ کے جسم پہ تازیانہ ہوتا ہے، کیونکہ ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے، اور ذکر خدا عین عبادت ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں حسین کی مجلس میں شریک ہوا کر۔ میرے مذہب میں کم از کم علامہ دربندی سے بڑا نام نہیں ہے، انہوں نے اپنی کتاب مقتل دربندی میں جملہ لکھ کے کائنات میں ہر منکر مجلس حسین کا منہ بند کر دیا۔ وہ کہتے ہیں زمانے والوں یاد رکھو 5 لاکھ سال کے عابد کی عبادت ایک طرف، ذکر حسین کا گھنٹہ ایک طرف۔ اور اپنے مرحوم پہ ثواب پہنچانے کے لیے، ان کی برسی کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے ذکر حسین سے بہتر تو اللہ نے خلق ہی نہیں فرمایا ہے۔ کیونکہ آج اگر کوئی مرحوم ہے، جس طرح آج اس گھر میں بسم اللہ کروں یا علی باٹ ہے، کون سا میں اس سے بہتر واقعہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ جو حسین کی زواری ہے نا، جو حسین کی عزاداری ہے، مسیب میں خاندان رہتا تھا، مسیب میں وہ بے اولاد جوڑا تھا۔ چاچا ایوب ان کی جو عمر مبارک تھی نا، وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ان دونوں نے میاں بیوی نے منت مانی کہ اگر اللہ ہمیں بیٹا عطا کرے، ہم منت مانتے ہیں، ہماری منت یہ ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کے حسین کے زوار قتل کرے گا۔ اتنی بڑی منت، چونکہ مذہب اہل بیت میں منت ماننا واجب نہیں ہے، جب پوری ہو جائے تو ادا کرنا واجب ہے۔ انہوں نے منت عدنان مانی کہ ہمارا جو بیٹا اللہ عطا کرے گا، جب وہ 18 سال کا ہو جائے گا، وہ حسین کے زوار قتل کرے۔ میں عظمت زواری حسین، میں عظمت مجلس حسین، میں عظمت شفاعت حسین آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرے بھائی نے حکم کیا ہے، ان کے حکم کی تعمیل کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ وہ بچہ پیدا ہو گیا، اللہ کی اپنی مصلحت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی تو نہیں ہوتا۔ وہ بچہ جب 18 سال کا ہوا نا، تو اس کی والدہ نے اس کی کلائی پکڑی۔ آپ جانتے ہو ہم نے آپ کو کیسے لیا؟ تو کہتے ہیں میرے علم میں تو نہیں ہے، ہم نے یہ منت مانی تھی حسین کے زوار مارے گا۔
اور منت ادا کرنا واجب ہے. ہم تیرے والدین تمہیں حکم دے رہے ہیں جب تک حسین کے زواروں کا ایک قافلہ تو قتل نہیں کر دیتا ہم تمہیں اپنا بیٹا تسلیم ہی نہیں کرتے. اس مجلس حسین میں مجھے بندہ دکھائیے گا جس پہ حسین کی مجلس کا اثر نہ ہو. تو میری مجلس میں پتھر رکھ, اس سے اگر لبیک یا حسین کی صدا نہ آئے تو میں علی کے دروازے کا نوکر ہی نہیں. مسیب کے بعد بسم اللہ کروں. چاچا جی وہ مسیب کے بعد نا ایک درختوں کے جھنڈ میں چھپ کے بیٹھا اپنے چند دوستوں کے ساتھ کہ رات کے کسی پر یہاں سے حسین کی زوار کا قافلہ گزرے گا تو ہم اس قافلے کو روکیں گے, ان کو قتل کر دیں گے, میرے والدین کی منت ادا ہو جائے گی, پھر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا. مگر میرے مالک کی مشیت اس پہ نیند طاری ہو گئی. ملک فخر جی وہ سو گیا. سونے کے بعد حسین کے زوار آئے, وہ چونکہ سواریوں پہ سوار تھے, وہ چلے گئے کربلا کی جانب. وہ سویا سویا خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتے مجھے اٹھا کے جہنم پھینکتے ہیں, جہنم مجھے واپس پھینک دیتی ہے. میں فخر بھائی حسین کی بات نہیں کرنے لگا, میں حسین کی کربلا کی خاک شفا کی بات نہیں کرنے لگا, میں حسین کے زواروں کے قدموں کی خاک کی بات نہیں کرنے لگا, میں حسین کے زواروں کی سواریوں کے قدموں سے اڑنے والے خاک کی عظمت کا جملہ آپ تک پہنچانے لگا. اس نے عالم خواب میں کسی نورانی سے پوچھا اتنا بڑے جرم کا میں نے ارادہ کیا تھا جو فرشتے اٹھا کے مجھے جہنم ڈالنے لگے, مجھے جہنم سے کون سی چیز بچاتی ہے؟ اس نوری نے جواب دیا چونکہ حسین کے زواروں کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک پڑ گئی تھی, اللہ نے معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, زندہ باد. سارے بھائی سارے عبادت سمجھ کے میں بسم اللہ کروں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے, جو چیز میرے شبیر کی ذات سے منسوب ہو جائے اس کا احترام کیجئے گا, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ مجلس ہو, چاہے وہ امام بارگاہ ہو, چاہے وہ عزادار ہو. جو چیز میرے شبیر کی ذات کے ساتھ منسوب ہو جائے. 2 سال تیرے مذہب کے چھٹے امام نے کربلا گزارے ہیں. جو بندہ کربلا کی زواری پہ گیا ہے وہ میرے اس جملے کی تائید کرے گا. آج تک میرے مالک کا مقام موجود ہے کربلا میں. 2 سال میرے مالک نے وہاں گزارا. جب میرے مالک کربلا میں تھے ملک فیروز جی, تب کوفہ میں ایک واقعہ ہو گیا. کوفہ میں واقعہ اسلام کی تاریخ کا منفرد ترین واقعہ. ایک مستور مر گئی جس کا بازار ملک جی کوئی رشتہ دار زمانے پہ موجود نہیں تھا, جو کہ میری شریعت کا حکم ہے اگر کوئی لاوارث میت نظر آ جائے اس اہل علاقہ پہ اس کا غسل بھی واجب ہے, اس اہل علاقہ پہ اس کا کفن بھی واجب ہے, اس اہل علاقہ پہ اس کا دفن بھی واجب ہے, کیونکہ میرے اللہ کی شریعت کا حکم ہے. اور کوفہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں کا شہر تھا. ان تک اطلاع پہنچی کہ ایک لاوارث میت ہمیں نظر آئی ہے. انہوں نے غسل دیا, کفن دیا. عظمت خاک حسین. ضروری نہیں جو ہر مجلس میں داد بلند ہو, تیری داد مجلس کا معیار ہی نہیں, آل محمد کی فکر مجلس کا معیار ہے کہ مجلس کی وجہ سے عزاداروں کے عقیدے میں کتنا اضافہ ہوا. یہ مجلس حسین کا معیار ہے, یہ علم کا ممبر ہے, یہ وارث ممبر سلونی کی نوکری ہے. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. لوگوں نے غسل و کفن دیا, اعلان کروایا, جنازہ ہو گیا, کارکن نے قبر بنائی, انہوں نے دفنانے کے لیے میت اندر رکھی. مگر فقر بھائی دفنانے والے اندر کھڑے تھے, مٹی نے میت اٹھا کے باہر پھینک دی. اس سے زیادہ خاموشی میں آپ سے توقع کر رہا تھا. یہ جو 5-10 بولے یہ بھی میری توقع سے زیادہ بولے ہیں. جب بھی کوئی خلاف طبیعت ملک جی واقعہ ہوتا ہے نا تو اس علاقے کے بزرگ پھر آگے بڑھ کے مشورہ دیتے ہیں کہ اس کام میں ایسے کرنا چاہیے تو اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے. چند بزرگ سامنے آئے, انہوں نے کہا واقعہ ہوا عجیب, انسان کی عقل رک جاتی ہے, اس کے بعد فیصلہ کرنے میں کسی کی صلاحیت نہیں رہتی. ہمیں لگتا ہے اس میت پہ کوئی عذاب ہے, اس میت پہ کوئی عذاب ہے, صدقہ دیجئے, پھر اس مستور کو دفنانے کی کوشش کیجئے. ہو سکتا ہے جو کہ صدقہ دافع بلا ہے, بلائے ٹل جائیں اور مٹی اس میت کو قبول کر لے. صدقہ دیا گیا, دوبارہ اس مستور کو دفنانے کی کوشش کی گئی, مگر بزرگوار محترم دفنانے والے اندر کھڑے تھے, مٹی نے میت اٹھا کے پھر باہر پھینک دی. اب 2-4 بزرگ مزید آگے بڑھے. نتیجہ اتنا خوبصورت ہے, مسلح پہ بیٹھ کے بھی اپنے نوکر کے لیے آپ کی دعا نکل جائے گی, یا ممبر پہ آپ کے نوکر کا وعدہ. ایک بزرگ سامنے, اس نے کہا لگتا ہے اس میت پہ عذاب زیادہ ہے, جانور بلاؤ, جانور اس کو قربان کرو, اس کا خون اس کی قبر میں گراؤ, کیونکہ خون نجس ہوتا ہے, اس پہ خشک مٹی ڈال کے قبر کو پکیزہ کرو. ہو سکتا ہے جانور کی قربانی کی وجہ سے اس میت سے عذاب چل جائے. چاچا جی جانور لایا گیا,
اس کی قربانی کی گئی، اس کا خون قبر میں گرایا گیا، پھر قبر پاکیزہ کی گئی، پھر دفنانے والے اندر اترے، دفنانے والے اندر کھڑے تھے اور میت پھر باہر۔ کوئی 80-85 سال کا چاچا یوب ایک بزرگ سامنے آیا، لیکن مجھے محمد مصطفیٰ کا فرمان یاد ہے، جب دنیا میں تمام چیزیں رک جائیں اور لگے کہ شفا دینے والا دروازہ کوئی نہیں، تو پھر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میں دیکھوں گا اس مجلس آل محمد میں شیعہ سنی وہ کون سا محب حسین ہے جس کے چہرے پہ مجلس حسین کا تبسم نہیں آتا، مگر شرط ہے کہ توجہ میرے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ میرے لفظوں کی سماعت کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ قرآن منگایا گیا، قرآن کی تلاوت کی گئی، ایک بزرگ نے قرآن کا ایک صفحہ اس عورت کے کفن میں بطور امانت رکھا کہ ہو سکتا ہے قرآن کے احترام میں مٹی قبول کر لے، بندہ دیکھوں گا جو زبان رکھے اور ذکر حسین میں نہ بولے۔ قرآن کے ساتھ میت اندر رکھیا، دفنانے والے اندر کھڑے تھے، میت باہر آ گئی، ساتھ علی ابن ابی طالب کا نوکر کھڑا تھا، اس نے کہا ہم تو صدیوں سے سمجھا رہے ہیں اکیلا قرآن کافی نہیں، وارث سے قرآن بلاؤ۔ سبحان اللہ، وہ ہاتھ سلامت رہے جو ذکر حسین کی تائید میں اٹھائے، آخری حلالی تک حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو صدیوں سے کہہ رہے ہیں اکیلا قرآن کافی نہیں، وارث سے قرآن بلاؤ۔ ملک جی دعا فرمائیے گا میں آج کی مجلس کا نتیجہ آپ کے اس عظیم مجمع کے حوالے کر کے آپ کی دعا کے سائے میں سفر کروں۔ کتنا عظیم ہے حسین، کتنی عظیم ہے حسین کی مٹی، کتنی عظیم ہے حسین کی نسبت، اور کتنی عظیم ہے حسین کی وہ خاک شفا جو حسین کی وجہ سے کائنات میں شفا بانٹ رہی ہے۔ ایک بندہ دوڑتا دوڑتا مولا صادق کی بارگاہ میں، مالک کوفہ میں عجیب واقعہ ہو گیا ہے، ایک عورت مر گئی، دفنانے والے کھڑے ہیں مگر مٹی اسے قبول نہیں کرتی۔ سرکار نے فرمایا چل میں نظام کائنات چلا کے آتا ہوں۔ سرکار صادق کوفہ کے اس قبرستان میں پہنچے، سرکار نے کہا پہلے اس کا جرم بتاؤں گا پھر دفن کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا اس کا جرم ہے یہ بغیر شادی کے بچے پیدا کرتی تھی، کیونکہ بچے مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، پھر اپنے دامن کو عفت کو بچانے کے لیے یہ وہ بچے آگ میں جلا دیتی تھی، آگ میں جلانے کی وجہ سے اللہ کی مٹی اس پہ ناراض ہو گئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ آپ نے اس کے دفنانے کے لیے کیا کیا کیا؟ سرکار ہم نے صدقہ دیا، سرکار ہم نے قربانی کا جانور ذبح کیا، سرکار ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے قرآن کو اس کے کفن میں رکھا، مگر مٹی نے قبول نہ کیا۔ سرکار صادق آل محمد نے فرمایا وہ اتنے جتن جو کرتے رہے، اتنی ساری خاک شفا رکھ دیتے، مٹی قبول نہ کر لیتے۔ اتنے جتن جو کرتے رہے، اتنی ساری میرے جد حسین کی خاک شفا رکھ دیتے۔ خاک شفا کے احترام میں مٹی اسے قبول نہ کر لیتی۔ مالک میرے بھائی کی محنت کو قبول فرمائیں۔ مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک چہاردہ معصومین کے مصائب کا حصہ نہ بڑھا جائے، مگر فخر بھائی یہ اتنی آسانی سے خاک شفا نہیں بنی۔ مجلس معرفت کی بلندی کا نام ہے، میں سید آپ کا نوکر ہوں، اتنی آسانی سے یہ خاک شفا نہیں بنی۔ خاک شفا بنانے کے لیے اکبر کا جگر لگا ہے۔ اللہ اکبر، مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ ہاں میرا بھائی مجلس پہ اعتراض کرنے والا، باہر کھڑے ہو کے اعتراض کرنا بڑا آسان ہے۔ حسین کے خرچ پہ نگاہ کر، اس خاک کو شفا بنانے کے لیے عالیہ کی چادر لگی ہے۔ اس خاک کو شفا میں بدلنے کے لیے اصغر کے گلے کا لہو لگا ہے۔ پتہ لگے گا غازی عباس کا نوکر میری مجلس میں کہاں بیٹھا ہے، اس خاک کو شفا بنانے کے لیے عباس کے بازو لگے ہیں۔ میں نوکر ہوں آپ کا سید، امام زمانہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ کوشش کیا کر ذکر حسین کے درمیان بیٹھ کے ایک آنسو کا ہدیہ اس بی بی کے رومال میں رکھا کر جو حسین کے زخموں کا علاج لاتی ہے۔ زیادہ لمبا مسائل نہیں بولنا، 2 سے 2.5 منٹ میں روایت کا جملہ، میں اسی پہ آج کی مجلس کی نوکری تمام کر رہا ہوں۔ میرا بھائی مجھ سے راضی ہو جائے، جناب سیدہ راضی ہو جائے، ان کی رضا مل جائے، مجلس کا مقصد مکمل ہو گیا۔ کربلا کے بعد مولا سجاد کسی کی خوشی میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ ایک بندہ مولا سجاد کے پاس مدینے میں رہائی کے بعد آئے، مالک کل میرے گھر میرے بیٹے کی شادی ہے۔ سرکار کے خون کی رفتار بڑھ گئی اور سرکار نے رو کے فرمایا جا، اکبر کے بعد ہم شادیوں میں نہیں جاتے۔
اکبر کے بعد ہم لوگوں کی خوشیوں میں شامل نہیں ہوتے. مجھے کربلا کی وہ خوشیاں یاد آ جاتی ہیں. سرکار اچھا اگر آپ کل نہیں آ سکتے اس کے 2 دن کے بعد میرے گھر میں حسین کی مجلس ہے, مولا پھر تو آؤ گے؟ سرکار نے فرمایا تو نہ بھی بلائے تو سجاد نے ضرور آنا ہے. مجلس آل محمد میں شامل ہونا ہم آل محمد کی مرضی بھی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جگہ جگہ کائنات میں حسین کا ذکر ہو جائے. یہی ایک روایت سن, میں تیرا سلام کر کے جا رہا ہوں. ایک بندہ مولا سجاد کے پاس مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا, اور ملک جی وہ صدا لگا تھا, لوگوں میں غریب ہوں, لوگوں میں غریب ہوں, لوگوں میں غریب ہوں. جو شبیر کا ماتمی اپنا ہاتھ بلند کرے گا, یا اس کا ہاتھ سر پہ آ جائے گا یا سینے پہ آ جائے گا. یہ ممبر پہ آپ کے نوکر کا وعدہ ہے بھائی. فقر عشق کی غربت کی صدا مدینے کے ہر بندے نے سنی, مگر جیسے مولا سجاد نے سنی ویسے کسی نے نہ سنی. مولا سجاد تیز قدم اٹھا کے مدینے کی گلی میں آ گئے. اس بندے خدا کے سامنے سجاد نے ہاتھ باندھ کے پوچھا, اوے ہماری گلی میں غربت کی صدا تو لگا رہا تھا؟ وہ کہتا مولا میں نے واقعی سچ کہا ہے, 3 دن ہو گئے میرے بچے فاقے سے ہیں, نہ میرے بچوں کے پاس کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے. مولا نے فرمایا آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا. یہ سوال کر کہتا مولا اگر میں غریب نہیں پھر غریب کون ہے؟ سجاد کہتا ہے غریب تو میں ہوں جس کا 71 جنازہ تڑپ رہا تھا, اور نہ کوئی غسل دینے والا تھا نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا تھا. جو بہنیں تھی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں. اللہ لعنت اللہ علیہ.